اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے۔ اس نے لوگوں کے گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھیں۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے کم درجہ قوم تھی۔ فرعون نے انہیں حد درجے ذلیل اور بے عزت بنا رکھا تھا۔ سب کو معاشرے میں نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا، جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ فرعون نے اعلان کروا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں۔ وہ ان سے زر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا۔ ان کی عورتوں سے لونڈیوں اور باندیوں کی جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا ان سے کیا کرتا تھا۔ اس نے یہ حکم اپنی رعایا میں عام دے رکھا تھا۔ مصر کے باشندے اعلیٰ درجہ کے لوگ سمجھے جاتے تھے، وہ قبطی کہلاتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا اور انہیں ہر طرح سے کمزور کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 4 میں فرماتے ہیں، اور اس نے ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی۔ اس کے مطابق ان کا ایک نظریہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت ان کو اس طرح ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلا دیتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی۔ وہ کاہن اس کے نزدیک عالم تھے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ یہ تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا۔ تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ فرعون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ ان کے ہاں اگر بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو، بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا۔ ہر نومولود بچے کو قتل کیا جانے لگا، بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ تھا بچوں کو قتل کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ خاتون کی نگرانی شروع کر دی۔ دائیا عورتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ حاملہ خواتین کی اطلاع دیں گی، اور جو دائیا اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح فرعون اور اس کے وزیروں کو ہر نومولود سے باخبر رکھا جاتا تھا۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کی ابتدائی دنوں میں تھیں۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا اور دائیا کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ درد ذیل کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگیں۔ حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا۔
اب بچے کو کیسے چھپائیں؟ پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی الہام کیا گیا تھا۔ یہ وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر نازل کی جاتی ہے۔ سورۃ القصص آیت 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اس کو دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا رنج کم نہ کرنا، ہم یقیناً اس کو تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اس کو اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تحقیق شروع ہو اور خطرات بڑھ جائیں تو اس کو دریا میں ڈال دینا۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچی کو چند اشعار کہتے ہوئے سنا تو کہنے لگے، ان اشعار میں کتنی فصاحت ہے۔ اس بچی نے ان کی بات سن کر کہا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد کوئی فصاحت باقی نہیں رہی۔ اس آیت مبارکہ میں بیک وقت 2 خبریں، 2 احکام اور 2 بشارتیں ہیں، یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلاتی رہے، یہ 2 خبریں ہیں۔ جب تجھے خوف محسوس ہو تو اس کو دریا میں بہا دینا، یہ 2 حکم ہیں۔ کوئی خوف نہ کھا اور کوئی غم نہ کر، یہ 2 بشارتیں ہیں۔ یہ بھی بشارت تھی کہ ہم اس کو تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اس کو پیغمبر بنانے والے ہیں۔ اور پھر واقعی تلاش شروع ہو گئی، بنی اسرائیل کے لیے سختی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا۔ چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی ہے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 11 میں فرماتے ہیں، موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا، تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اس کو دور ہی دور سے دیکھتی رہی، اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ صندوق بہتا ہوا ان کے محلات کے قریب آ ٹھہرا۔ محلات دریائے نیل کے کنارے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں، آخر فرعون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا، آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج و غم کا باعث بنا۔ اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں، لیکن وہ انہی فرعونیوں کا وبال جان بننے جا رہا تھا۔ اللہ سورۃ القصص آیت 8 میں فرماتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ فرعون کی بیوی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے، چنانچہ اس نے کہا، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے، مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انہیں آگاہی نہیں تھی۔ اس پر فرعون نے کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یوں کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ اور پھر ہوا بھی یہی، موسیٰ علیہ السلام آسیہ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ
دنیا چیز سے خالی ہو گیا۔ ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھیے، مصیبت پر اس پر کیا گزرتی ہے۔ وہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے وہ کسی کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا اور ان کے دل میں اور کچھ نہ رہا۔ ہر وہ چیز جو اس کو دنیا میں پیاری تھی موسیٰ کی محبت میں غالب نہ آ سکی۔ اس دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں، قریب تھے کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ انہی کے بیٹے کو انہی کے پاس کیسے لوٹایا۔ بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر تمام دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ ظاہر ہے کہ یہ رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ کوئی بھی ان کو دودھ نہ پلا سکے، اسی لیے کوئی دودھ پلانے میں کامیاب کیسے ہو سکتے تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سورۃ القصص آیت 12 میں بیان کیا گیا ہے، یہ کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہو بھی اس بچے کی خیر خواہ۔ انہوں نے پوچھا، اے بچی، تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیر خواہی کریں گی؟ اس بچی نے جواب دیا کہ اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو ان کو انعام ملنے کی امید ہوگی۔ گھر میں ایک نیک سیرت خاتون بھی ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ سیدہ آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائیں اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ اس کے پاس محل میں ہی رہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، میرے اہل و عیال ہیں، میرے خاوند بھی ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ فرعون کے گارڈ توہے تحائف ان کے گھر لانے لگے۔ اللہ تعالیٰ آیت 13 میں فرماتے ہیں، بس ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور پریشان نہ ہوں، اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ 18 سال کے خوبرو نوجوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت 14 میں فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، ہم نے ان کو علم و حکمت عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔